بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم لا آف کانٹریکٹ 2 کے اس لیکچر میں کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا سیکشن 206 سے آغاز کریں گے. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کانٹریکٹ آف ایجنسی جو ہے وہ پرنسپل اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے بائی ریووکنگ دا اتھارٹی گیون ٹو دا ایجنٹ، اور ایجنٹ اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے بائی ریناؤنسنگ فرام ہز رسپانسبلٹی. ان بوتھ کیسز اگر پرنسپل اپنی جو اتھارٹی اس نے ایجنٹ کو دی ہے اس کو ریووک کرتا ہے، یا ایجنٹ جو ہے وہ فرام دا کانٹریکٹ آف ایجنسی ریناؤنس کرتا ہے، ان کو لازمی ہے کہ وہ ایک ریزنیبل نوٹس دیں اپوزٹ پارٹی کو. پرنسپل اگر ریووک کر رہا ہے تو وہ ایجنٹ کو ریزنیبل نوٹس دے گا، اور اگر ایجنٹ ریناؤنس کر رہا ہے تو وہ پرنسپل کو ریزنیبل نوٹس دے گا کہ اپنے اسٹیپ کے بارے میں کہ میں اس کانٹریکٹ آف ایجنسی کو ٹرمینیٹ کر رہا ہوں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے، ریزنیبل نوٹس نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے دوسری پارٹی کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس ریننسیشن کی وجہ سے یا ریووکیشن کی وجہ سے، اگر اپوزٹ پارٹی کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پابند ہوں گے اس ڈیمیج کو کمپنسیٹ کرنے کے. وہ دوسری پارٹی کو پے کریں گے فار دا ڈیمیج وچ ہیز بین کاسڈ ڈیو ٹو دا نان ڈیلیوری آف ریزنیبل نوٹس آف ریننسیشن اور ریووکیشن آف دا ایجنسی. اس کے بعد سیکشن 260 ڈیل کرتا ہے کہ یہ جو ریووکیشن ہے اور ریننسیشن ہے یہ ایکسپریس بھی ہو سکتی ہے اور امپلائڈ بھی ہو سکتی ہے. ایکسپریس تو ہوگی ڈیفینیٹلی ان ورڈس ادھر ریٹن اور اسپوکن، اور امپلائڈ ہو سکتی ہے بائی دا کنڈکٹ آف دا پارٹیز. اس کی مثال ایسے ہے کہ اے بی کو یہ ایجنٹ مقرر کرتا ہے، اس کو اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ اے کا گھر کرائے پر دے دے. اب اگر اے بی کے گھر کرائے پر دینے سے پہلے وہ خود اس گھر کو کرائے پر دے دیتا ہے تو اٹ مینس کہ دا اتھارٹی گیون ٹو دا ایجنٹ ہیز بین ریووکڈ. بالکل ایسے جیسے آپ اپنا گھر کرائے پہ دینا ہو، آپ ایک پراپرٹی ڈیلر کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میں یہ گھر کرائے پہ دینا چاہتا ہوں، میرا گھر یہ کرائے پہ دیں، تو پراپرٹی ڈیلر کو آپ نے اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کیا ہے. لیکن اس دوران کوئی خواہش مند آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس کو گھر لیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، کرائے پر دے دیتے ہیں، تو آپ کے اس سٹیپ سے امپلائڈلی جو آپ نے ایجنٹ کو پراپرٹی ڈیلر کو اتھارٹی دی تھی وہ اتھارٹی ریووک ہو جائے گی. اب اگر پرنسپل ایجنٹ کو ریووکیشن کا نوٹس بھیجتا ہے تو یہ نوٹس افیکٹو کب سے ہوگا؟ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھنے والی ہے. یہ ایجنٹ کے خلاف یہ ریووکیشن جو ہے اس وقت امپلیمنٹ ہوگی جب یہ اس کے نالج میں آ جائے گی. اور اسی طرح اگر تھرڈ پارٹی سے ایجنٹ ڈیل کر رہا ہے پرنسپل کے بہاف پہ، تو تھرڈ پارٹی کی حد تک یہ ریووکیشن آف اتھارٹی آف دا ایجنٹ اس وقت اپلیکیبل ہوگی جب تھرڈ پارٹی کے یہ نالج میں آئے گی. اس کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں، میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اے جو ہے وہ بی کو کہتا ہے کہ اس کی کچھ گڈس ہیں وہ اس نے سیل آؤٹ کرنی ہے تھرڈ پرسن کو، اس کو ایک اتھارٹی دے دیتا ہے. آفٹر ورڈز اے بی کے نام ایک خط لکھتا ہے کہ میں جو آپ کو میں نے اتھارٹی دی ہے اس کو میں ریووک کر رہا ہوں، اب آپ میری گڈس آ کے کسی کو سیل آؤٹ نہیں کریں گے. اب بی اس لیٹر کے ریسیو ہونے سے پہلے اے نے وہ لیٹر ڈسپیچ کر دیا، لیکن ابھی وہ ٹرانزیکشن میں ہے، بی تک نہیں پہنچا، اور اس لیٹر کے ریسیو ہونے سے پہلے بی ان گڈس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو اگرچہ پرنسپل اس اتھارٹی کو ریووک کر چکا تھا، لیکن چونکہ وہ نوٹس آف ریووکیشن ابھی ایجنٹ کے علم میں نہیں آیا تھا تو وہ ایجنٹ کے خلاف افیکٹو نہیں ہوگا. اب ایجنٹ پرنسپل کے بہاف پہ جو ایگریمنٹ کر چکا ہے سیل کا ان گڈس کے تھرڈ پارٹی سے، وہ ایگریمنٹ ویلڈ ہوگا اور پرنسپل اس ایگریمنٹ کو فالو کرنے کا باؤنڈ ہوگا. اسی طرح اگر ایک پرنسپل جو ہے وہ ایجنٹ کو ایک لیٹر کے ذریعے اتھارٹی دیتا ہے، اب اس کے بعد وہ ایک دوسرا لیٹر لکھتا ہے کہ میں اپنی اتھارٹی کو ریووک کر رہا ہوں ٹو سیل دا گڈس، لیکن اب دوسرا لیٹر بھی ایجنٹ کو مل جاتا ہے. اب ایجنٹ تھرڈ پارٹی کے ساتھ دوسرا لیٹر ملنے کے بعد وہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور اس سے پیمنٹ لے لیتا ہے تھرڈ پارٹی سے. گڈز ابھی ڈیلیور نہیں ہوئی، ایڈوانس میں اس نے کچھ ریزنیبل پیمنٹ لے لی. اب ایجنٹ کی حد تک تو وہ اتھارٹی ریووک ہو چکی تھی، لیکن تھرڈ پارٹی کو اس ریووکیشن والے لیٹر کا ابھی علم نہیں تھا. اب ایجنٹ وہ پیسے لینے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، تو اب تھرڈ پارٹی کیا پرنسپل سے وہ کلیم کر سکتا ہے؟ یس، تھرڈ پارٹی کا رائٹ ہے، وہ اس کا ایگریمنٹ ویلڈ ہے ایز اگینسٹ پرنسپل
وہ प्रिंसिपल से या तो गुड्स की डिलीवरी क्लेम करेगा या जो उसने एडवांस पेमेंट दी थी एजेंट को वो प्रिंसिपल से क्लेम करेगा कि उसको वापस की जाए। ये इसलिए है कि अभी थर्ड पार्टी को इस रेवोकेशन का इल्म नहीं था। इसमें जो भी फॉल्ट है वो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान है, इसका थर्ड पार्टी के ऊपर रेवोकेशन का इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी। इसके बाद सेक्शन 209 आ जाता है, टर्मिनेशन बाय प्रिंसिपल्स डेथ आर इंसैनिटी। अगर एक प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड हो जाता है तो उसने जो अथॉरिटी दी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट को, वो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इस दो के ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो गया, लेकिन स्टिल एजेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल ने उसको दिए थे वो उस प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के बिहाफ पे उनको सिक्योर करे, वो एकदम उसको छोड़ दे या उसका कोई लॉस नहीं, वो उसको प्रॉपर तरीके से चीज़ें उनको हैंड ओवर करेगा। हाँ, अगर प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव उस एजेंट को इजाज़त देते हैं कि वो कंटिन्यू करे तो ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूस नहीं होगी, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बिटवीन द हियर्स ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। लेकिन अगर वो नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं भी होता, क्रिएट नहीं भी होता, फिर भी एजेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि उस जो ड्यूटीज को साइन की गई थी उसको प्रॉपर तरीके से वापस हैंड ओवर करे उसके प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसके बाद इसका सेक्शन 210 आ जाता है कि जब प्रिंसिपल एक एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को खत्म कर देता है, वो रिवोक कर लेता है अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट, तो उस एजेंट ने अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई आगे सब एजेंट्स मुकर्रर किए हुए थे और उनको लीगली अपॉइंट किया हुआ था, तो जैसे ही उस एजेंट की अथॉरिटी रिवोक होगी तो उसके साथ ऑटोमेटिकली सब एजेंट्स की अथॉरिटी जो उस एजेंट ने मुकर्रर किए थे उनकी अथॉरिटी भी रिवोक हो जाएगी। इसमें रेवोकेशन में वही रूल्स लागू होंगे जो एजेंट की रेवोकेशन के लिए अभी हमने पढ़े हैं, जो रूल्स अप्लाई होते हैं उन्हीं के तहत उस सब एजेंट्स की अथॉरिटी भी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप इन सेक्शंस को पढ़ें, इनको समझें, अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर लें एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।